صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین ناظرین سامعین، عزیز بچوں نوجوان دوستوں میرے بزرگوں، علی رسول اولاد علی حضرت سید اسلم صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت، طلباء کرام، ہمارے تمام مقتدی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، قاطع کفر و نجدیت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اچھے رضا، پیارے رضا، ستھرے رضا، میٹھے رضا، نرالے رضا، سب سے اچھے رضا یعنی امام احمد رضا خان قادری بریلوی، محدث بریلوی، محدث علی الاطلاق، مفسر، محدث، سائنٹسٹ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مست بو ہے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اسی نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام کی نسل میں جو بچہ سب سے زیادہ مشہور ہوا، جنہوں نے سب سے زیادہ عروج حاصل کی اور جو مصائب و آلام سہ کر بھی دین بچا گیا، مراد میری سید الشہداء، جگر گوشہ بطول، راکب دوش پیمبر، سیدہ زہرا کے پھول، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، ان کی شان، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے کندھوں پر چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو، چڑھ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولنے لگا، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز، بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، جھولیاں بھرتے گئے جس نے وفا کی آل سے، جھولیاں بھرتے گئے جس نے وفا کی آل سے، فاطمہ مولا علی تیرا گھرانہ یاد ہے، فاطمہ مولا علی تیرا گھرانہ یاد ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ جس کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی قد جاءکم من اللہ نور، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا، روشنی آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے نور سے یاد فرمایا، فرمایا محبوب آپ روشنی ہیں، نور ہیں، اور نور وہ ہے جو خود روشن و چمکدار ہو اور دوسروں کو بھی روشن اور چمکدار بنا لے۔ دیکھیے آفتاب نور ہے جو روشن و تابناک ہے، اور جس پر وہ اپنا عکس ڈالتا ہے اسے بھی روشن و تابناک بنا دیتا ہے، مگر وہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے،
اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جو ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتے ہیں. تو جو لوگ اس نور سے چمکے تو پھر وہ خوب چمکے، اتنے چمکے کہ کوئی صداقت والے، کوئی عدالت والے، کوئی سخاوت والے، تو کوئی شجاعت والے بن کر چمکے. پھر انہی میں جو نور کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، یعنی نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایسے چمکے کہ اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے چکا چوندھ ہو کر رہ گئی. اور یزیدیوں کی 1000 مخالفت کے باوجود انشاءاللہ رحمان وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی ولادت مبارک کو سمجھیے اور اس سے 2 نقطہ آپ سماعت کریے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئی. شعبان کی 5 تاریخ اور ہجری سن کی 4 ہجری کو 5 شعبان المعظم حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ میں کو پیدا ہوئے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دار فانی سے رخصت فرمایا تو سرکار علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 63 سال تھی، اور آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو پورے 10 سال کچھ مہینے آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پر مدینے میں قیام فرمایا. تو گویا امام علی مقام سرکار کے مدینہ طیبہ آنے کے 4تھے سال پیدا ہوئے. میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت فرمائے اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین کی عمر شریف زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 سال کی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس خاکدان گیتی سے تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 63 سال تھی، اور تقریباً 52 سال کی عمر میں میرے آقا نے مکہ المکرمہ چھوڑا تھا اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے. تو ہجرت کے 4تھے سال میں جو یہاں بتانے لگا ہوں وہ 2 باتیں. پہلی، امام حسین کی تاریخ ولادت 5 شعبان اور 5 ہی ارکان اسلام کے ہیں. رکن اسلام 5 ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. کتنی چیزوں پہ؟ 5. الاول ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی بنیاد کہ آپ گواہی دیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والثانی ان تقیم الصلاۃ، اور دوسری یہ ہے اسلام کی بنیادی چیزیں کہ آپ نماز قائم کریں. تیسری ان تصوم رمضان کے آپ روزے رکھیں. وتؤدوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وتحج البیت ان استطعتم الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کریں اگر آپ کے اندر وسعت موجود ہے. یہ 5 بنیادی باتیں اسلام کی ہیں. ان میں سے ایک بھی اگر ڈھا دیا تو اسلام کو ڈھا دیا. یہ بنیاد اسلام ہے. اور ان 5 میں جو 4 ہیں وہ عمل ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں فرض لیکن عمل ہے. مگر جو پہلا ہے، پہلی بنیاد کلمہ شریف کا اقرار زبان سے اور دل سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ بنیاد ہے ان 4 کی. اگر کسی کے پاس نماز ہے،
وہ حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مگر کلمہ شریف کا وہ اہل نہیں ہے، تو پھر یہ چاروں بیکار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اگر آپ ہیں، حسینی ہیں، تو حسینیت کا مطلب ہے کہ آپ کلمے والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، زکوٰۃ والے بھی ہیں، اور روزے والے بھی ہیں، اور حج والے بھی ہیں۔ اور اگر ان میں سے آپ سب چھوڑ چھاڑ کے خالی یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، آپ مکر کر رہے ہیں، آپ دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ آپ نے صرف لیبل چپکا رکھا ہے حسینی ہونے کا، حسینی کہلانے کا حق آپ کو نہیں، کیونکہ حسین پاک کی ولادت پاک 5 شعبان، یہ 5 کی نسبت بتا رہی ہے کہ 5 بنیادیں بھی شامل ہونی چاہیے، اور وہ بنیاد ہیں نہیں۔ آج حسینیت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن امام حسین کی ولادت 5 شعبان بتاتی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور یہی ولادت امام حسین کی کا مقصد ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت سے ظاہر ہے کہ حسین وہ ہے جنہوں نے کلمہ بھی اور نماز بھی، روزے بھی، حج بھی اور زکوٰۃ بھی، ان تمام چیزوں کو لازم پکڑ کر امت کو عطا فرمایا۔ اس میں گڑبڑی کی تو تم حسینی ہونے کے لائق نہیں۔ اور 4 شعبان 4 ہجری، میرے آقا علیہ السلام کے 4 یار، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، یہ 4 ہجری سال کا چوتھا، یہ ہجری بتاتی ہے کہ اگر حسینی ہو تو آپ صدیق والے بھی ہیں، آپ عمر والے بھی ہیں، آپ عثمان والے بھی ہیں، مولا کائنات والے بھی ہیں۔ حسینی ہونے کا یہ مطلب نہیں جیسے یہ شیعہ کرتے ہیں، باقی 3 خلفاء کو گالیاں بکتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ کیسے حسینی ہو تم؟ حسین پاک تو وہ ہیں جو صدیق اکبر کی گود میں بھی کھیلے ہیں، عمر فاروق کی گود میں بھی کھیلے ہیں، عثمان غنی کے کاندھوں پر بھی چڑھے ہیں، اور اپنے بابا مولا کائنات کی گود میں بھی پرورش پائی، اور نانا جان تو کاندھا پر لے کر پھرائی کر لیتے۔ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں کون اور ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین کی تاریخ ولادت اور سن ولادت، یہ دونوں اسلام کے اہم نقطے بیان کرتے ہیں۔ اگر حسینی ہو، شیعہ ہو، شیعان علی ہو، تو تمہیں صدیقی بھی ہونا ہے، فاروقی بھی ہونا ہے، اور عثمان بن عفان کا بھی وفادار ہونا ہے۔ پھر مولا کائنات کی وفاداری کا دعویٰ کرو گے تو تم سچے ہو ورنہ جھوٹے ہو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ تاریخ سن ولادت، اس نے رافضیت کا خاتمہ کر دیا، خارجیت کا خاتمہ کر دیا، اور آپ کی تاریخ ولادت یہ حسینیوں کو دعوت دے رہی ہے۔ حسینی ہو تو نمازی بن جاؤ، حسینی ہو تو روزہ دار بن جاؤ، حسینی ہو تو زکوٰۃ دینے والے بنو، حسینی ہو پیسہ آ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، حج کو جاؤ۔ وہ کیسا حسینی ہے کہ دعوے حسینیت کے ہیں اور نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں، حج کرتا ہی نہیں، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ اور امام حسین کا کی محرم کی جیسے تاریخ لکھی تو وہ روز لنگر بانٹ رہا ہے، شربت پلا رہا ہے، جو فرض نہیں ہے۔ وہ تو امام حسین کی محبت ہے، آپ پلا رہے ہیں اچھی بات ہے، نظر و نیاز کرا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن جو فرض ہے، جو حسین پاک جس کے لیے انہوں نے اپنی شہادت دی کہ نماز پڑھنا ہے، اسلام میں گڑبڑی نہیں کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ان کی شہادت عمل میں آئی، وہی چھوڑے بیٹھے۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سمت رسول ہے، ریحانۃ الرسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اکثر دیکھا جاتا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں تو آپ محبت میں چومتے ہیں، سرکار سونگنا کیسا؟ کہا کہ حسین جنتی پھولوں میں سے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آتی ہے، ہاشمی میاں کی، وہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے کہا او سنی جنتی مسلمانوں، تو ایک بدعقیدہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور آ کے ہمارا کپڑا سونگنے لگا۔ ہم نے کہا یہ کیا کرا تھا بھیا؟ بولے ہم یہ سونگ رہے ہیں کہ آپ نے کہی نا کہ جنتی، تو ہم یہ سونگ رہے ہیں کہ جنت کی خوشبو آتی بھی ہے کہ نہیں آتی؟ تو کہا بھیا ہوش میں رہو، جنت کی خوشبو سونگنے خاطر جنتی ناک بھی چاہیے، اور تمہارے پاس تو جنتی ناک ہے ہی نہیں، جہنمیوں کو جنت کی خوشبو کہاں سے آ جائے گی؟ گستاخوں کو کبھی بھی جنت تو چھوڑ، جنت کی خوشبو میسر نہیں آئے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین پاک رکھا۔ حدیث شریف میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ عبرانی زبان میں شبر اور شبیر کے معنی آتے ہیں حسن اور حسین، اور جب امام علی مقام اور امام یہ دونوں نام میرے آقا نے رکھے اپنے نوازوں کے، اس سے پہلے پوری دنیا میں اس نام کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کریم نے یہ دونوں نام مخفی کر رکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نوازوں کے لیے چھپا کے رکھا تھا، کسی کے دماغ ہی میں نہیں آیا۔ اس سے پہلے کوئی نام رکھا ہی نہیں گیا حسین اور حسن، میرے آقا نے اپنے نوازوں کا نام رکھا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی ناموں میں سے نام۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی چچی ام الفضل بنت حارث، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بیان تو کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ بہت سخت ہے، میں کیسے بیان کروں اس کے بیان سے کہ میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ تمہارا خواب بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا کے بیٹا پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد پہلی بار تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو بہت پیار فرمایا، یعنی حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حسین۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قربت اور محبت ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر ہی حسین کا ذکر ہے۔ حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مجھے ایک بات بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ان ظالم یزیدیوں نے اور اس خبیث یزید نے یہ حدیث نہ پڑھی کہ نبی پاک نے کیا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین؟ پڑھی تھی، لیکن جب آنکھوں پر پٹی پڑ جائے تو قرآن گواہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، ٹھپا لگا دیا، آنکھوں پر ڈھکن پڑ گئی، سماعت پر ڈھکن پڑ گئی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون،
تو گنگے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں اور اپنی گمراہی میں اتنے بھٹک جاتے ہیں کہ وہ اب لوٹ کر آ ہی نہیں سکتے، لوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ قدم کریں، قدم بڑھائیں، چاہے محبت کا ہو یا چاہے جدائی کا ہو، تو افراط و تفریط سے کام نہ لیں، یعنی بہت زیادہ حد سے نہ گزر جائیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہ رہے۔ دشمنی کریں، نبی پاک نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك وبغيض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک۔ اپنے دوست سے کچھ کم ہی دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ وبغض بغیضک ہونا ما عسى ان يكون حبیبک، اور اپنے دشمن سے کچھ کم ہی دشمنی کرو، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اب تم نے حد سے گزر کر لی اور دوست بنے تو اب نظریں نہیں ملا پاؤ گے۔ شاہنامہ کبھی بھی یزیدی حسینی سے نظریں ملا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ملا سکتے۔ انہوں نے ایسی حد پار کی کہ جان تک لے لی امام علی مقام کی، بخشا تک نہیں ہوئی، اور ان کا جو انجام اللہ کریم نے کیا وہ سب کو پتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین کی محبت لازمی ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یعنی اے اللہ میں اپنے اس نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر۔ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین کی شان بڑی نرالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے تھے جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک گواہ ہے وَيَمْتَصُّ لُعَابَ الْحُسَيْنِ كَمَا يَمْتَصُّ الرَّجُلُ التَّمْرَ، یعنی نبی پاک حسین پاک کے لعاب کو ایسے چوستے تھے جیسے ایک شخص کھجور کی گٹھلی چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ تو ان کی شان نرالی ہے، بے تحاشا حدیث پاک موجود ہے اس شان میں، لیکن آج چرچا یزید کے تخت نشینی کا اور اس کے بعد اس کے ظالمانہ رویے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف ہر کارے دوڑا دیے اور حکومت نامے اور خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، یہ محبان رسول میں سے تھے۔ ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، اور ان سب کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دینا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ ملی تھی۔ یزید کے حکم نامہ سے ولید بہت گھبرایا، اور اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا جس کا نام اس نے لکھا تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ یہ مروان بن حکم کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کیا تھا۔ تو یہ اس کو بلایا اس نے، ولید نے، اور کہا ولید بن عقبہ نے، اور کہا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے جس کی پیدائش ہوئی اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیک کے لیے لایا گیا تو حضور نے فرمایا هو الوزغ ابن وزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ جب یہ پیدا ہوا اور اس کو لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں تو آقا نے فرمایا هو الوزغ ابن وزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری اور نسائی کی حدیث میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی تو مروان صلب پدر میں تھا
تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا. تو یہ لعنتی تو تھا ہی, تو یہ مشورہ خیر کی تو دے ہی نہیں سکتا تھا. وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا, اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی اور اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا میرے مصطفیٰ نے, ایسے مروان سے بھلا خیر کی کیا امید کری جا سکتی تھی. مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں, اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر, نہیں تو انہیں قتل کر دو. ایک ذرہ نہیں سوچا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابہ اور نواسے رسول ہیں, نواسے رسول کے بارے میں جو کوئی یہ سوچ, ہم اتنے زمانے کے بعد بھی, آج 1400 سال سے اوپر 1450 سال بھی, آج بھی کوئی آل رسول آ جائے تو طبیعت نہیں مانتی کہ میں بیٹھا کیسے. ان کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ادب احترام کے لیے. اپنے آپ یہ طبعی چیز ہے کہ ایک محب رسول اور ایک عاشق رسول کو کبھی گوارا نہیں کہ کوئی آل رسول آ جائے اور ان کی قدر نہ کی جائے, اور اگر ان سے ملاقات نہ ہو, بات نہ ہو, سلام دعا نہ ہو تو ایک قلق سی محسوس ہوتی. وہ کیسا خبیث تھا, میرے آقا نے اسے گرگٹ فرمایا, حق فرمایا, وہ گرگٹ ہی تھا. اس نے کہا کہ انہیں قتل کر دو, تو اور بھیجا. انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو بلا بھیجو. انہوں نے قتل کر دیا. اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے, مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا, اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا. انہیں پتا تھا کہ مروان اندر موجود ہے, یہ خبیث کچھ نہ کچھ خباثت کرے گا. پھر آپ اندر تشریف لے گئے. ولید نے آپ کو حضرت میرے معاہدے کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا. آپ نے فرمایا, آپ نے سیدھا انکار نہیں کیا, آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا. آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت کی طلب کریں, تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی طلب بیعت کے لیے کہیں. ولید امن پسند آدمی تھا. اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں, ایسا کریے آپ تشریف لے جائیں. جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو آپ نہیں پا سکیں گے. اگر یہ بیعت کے کر لیں تو بہتر, ورنہ ان کو ابھی قتل کر دو. یہ سن کر سیدہ زہرا کے لال علی کے شیر جلال میں آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقاء, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے. اور یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے. مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی, خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے. قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا, آپ نے اس کو ضائع کر دیا. ولید نے کہا افسوس, صد افسوس ہے تم پر, تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس سے میرا دین اور میرا ایمان تباہ ہو جائے. کیا میں نواسے رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم, اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع اور حکومت دے دی جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ ہرگز نہیں کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا, لیکن اس کی غیرت اور تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسے رسول ہو کر اسلام و مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا وہ, اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا, لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند بن جاتی. لوگ کہتے اگر یزید برا تھا تو امام حسین نے اس کی بیعت کیوں کی؟ اگر وہ بدکار تھا, زانی تھا, شرابی تھا تو امام علی مقام نے اس کی بیعت کیوں کی؟ اور آپ کا بیعت کرنا اس کے حق ہونے کی دلیل بن جاتی. تو اس لیے اور اس طرح اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا.
بہرحال آپ نے یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسند بھی ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یقبض النبی الا فی احب الامکن الیہ، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتے ہیں جو انہیں دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسند ہو۔ مدینہ میرے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ مدینہ شہر پسند ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس قدر مجبور کیا کہ اس محبوب شہر کو چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مگر مقدس قافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اپنا گھر اپنا مکان سب دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ امام علی مقام کو اعلان فرما دیتے تو ایک نہیں کئی لاکھ کا لشکر جمع ہو جاتا وہی مدینہ طیبہ، لیکن امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہر جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے اس شہر میں خون ریزی ہو، وہاں جنگ و جدل ہو، وہاں کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ وہاں سے نکل پڑے اور سب سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ مبارک پر حاضری آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستان مقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے تو مومنو تصور کرو کیا گزری ہوگی امام علی مقام کے اوپر، اس وقت آپ پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ آج ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ 2 4 5 دن رکتے ہیں اور جب نکلو نا مدینہ شہر سے آنکھیں روتی ہے، دل تڑپتا ہے، کلیجہ کانپتا ہے،